بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اگر ہاتھ میں اس کے تصویر ہو اور کہہ دیا جائے ذرا بچے کی تصویر آگ میں ڈال دو، ماں کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کی تصویر آگ کے ڈال دوں، اسے کہو اسے پھاڑ دو، وہ کہے گی میں پھاڑتی بھی نہیں۔ اس محبت کی وجہ سے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، ماں اپنے بیٹے کی تصویر کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ سوچئے اگر قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا کر اللہ کے اوپر کھڑا ہوگا، کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شبیہ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ فرمائیں گے میرے بندے تو لگتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت انسان کے لیے فلاح پانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، کہ خیر کی بنیاد نبی علیہ السلام کی اتباع قول میں اور فعل میں ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تحاول بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو میری سنت کا اس وقت التزام کرے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہی کی جا رہی ہو، اس کو چھوڑا جا رہا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کریں اور زندگی کو سنت سے مزین کریں، اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنت سے مزین کریں اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کی معرفت سے منور کریں۔ عام طور پر اگر کوئی ماڈل ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتمام حجت فرما دی کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندگی گزار چکے، اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے، تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لو گے تو تم قیامت کے دن میری نگاہوں میں محبوب ہوگے، پیارے ہوگے، اس لیے کہ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ تم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت کی اپروول کی مہر لگی ہوتی ہے، کوئی بھی فوڈ آئٹم تو گورنمنٹ اس پر مہر لگا دیتی ہے کہ ہاں یہ تمام قوانین کے مطابق کھانا تیار کیا گیا۔ اب مہر لگے ہوئے اس فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا فوڈ آ جائے کہ جس پر رجسٹرڈ ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی تو اس کو اول تو دکاندار ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھ بھی دے تو گاہک اس کو نہیں خریدتا۔ بالکل قیامت کے دن یہی ہوگا، اللہ رب العزت کے فرشتے متعین ہوگے، انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اس کو اپروو کر دیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جس پر سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا کہ آج کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا۔ آپ اگر کبھی درزی کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا ایک کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے دن مطابق آپ ایک اور کرتا بنا کے دے دیں، تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہیں
تو پہلے کرتے کے مطابق بالکل اس کی پیمائش دیکھتے ہیں، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے تھوڑا سا مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو تم نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے بندو میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرتے تو اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی علیہ السلام چلے اور اللہ رب العزت تک پہنچے۔ جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں، اللہ سے واصل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ اس سنت کی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس، باغی طاغی بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ کی شان کہ جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے اللہ آپ نے تو بائی نیم مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا، اور اب فرعون کو تو ہدایت نہ ملی، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ تو فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا تو ان کی ایک یونیفارم ہوا کرتی تھی، جب بادشاہ نے کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آنے تھے تو وہاں کے جو افسر تھے انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں والا لباس پہنے، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بڑے حیران کہ کریں تو کیا کریں، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو یونیفارم تو ایک جیسی ہوگی، ہم جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا چوغا پہنا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنا دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو مل گئی، تو رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا، میں ان کو ہدایت پہلے دوں جو میرے ایک نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے۔ اب سوچئے کہ وہ جادوگر جو اپنے شوق سے بھی نہیں مشابہت اختیار کرتے، مجبور ہو کے، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی مشابہت پسند آتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی محبت سے، چاہت سے، لگن سے، شوق سے نبی علیہ السلام کے اعمال کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت کو کتنا وہ انسان پیارا لگے گا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیے تو ایک سے بڑھ کر آپ کو ایک سنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ یہ اتنی سنت کی اتباع تھی کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لباس میں، ظاہر میں، طور طریقے میں، گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کی معیت میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو مدینہ طیبہ کے بڑے بوڑھے دانا بینا لوگ وہ استقبال کے لیے آئے، مگر ان دونوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان آنے والے مہمانوں میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کون ہے اور ان کے جو ہے اتباع کرنے والے کون ہیں۔ تو وہ دیکھتے رہے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ کر بالآخر صدیق اکبر عنہ کو آگے بڑھ کر سلام کیا۔ صدیق اکبر عنہ نے سب کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آ رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تھکاوٹ نہ ہو۔ جب سلام ہو چکا بیٹھ گئے اور بادلوں میں سے سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے، تب مدینہ کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس پر انہوں نے پہلے سلام کیے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنے ساتھی کے اوپر ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تابع کون ہے، متبوع کون ہے۔ تب ان کو سمجھ لگی کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس قدر مشابہت اختیار کی تھی، آپ یوں سمجھیں کہ نقل اصل کے اتنا مطابق بن گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ایمان لے آئے۔ اب اکثر ان کے دل میں یہ شوق رہتا کہ یہ جو میرے سر پہ بال ہیں یہ چھوٹے ہیں اور کرلی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی طرح میں سر پہ مانگ نہیں نکال سکتا، کاش کہ میرے بال ایسے ہوتے کہ میں بھی مانگ نکال سکتا، مجھے اور مشابہت ہو جاتی۔ یہ دل میں ان کے ایک تمنا تھی، چٹکیاں لیتی تھی۔ سردی کا موسم، ایک دن انگیٹھی جل رہی ہے اور وہ انگارے کو ایک لوہے کی سلاخ تھی، اس کے ساتھ انگاروں کو درخت ہٹ کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ سلاخ گرم ہو گئی تو پتہ نہیں ان کے اوپر محبت کا کیا جذبہ آیا کہ انہوں نے اس سلاخ سے اپنے سر کے درمیان یوں نشان لگایا۔ گرم سلاخ تھی، جلد جل گئی، خیر جب اس پر مرہم لگائی گئی تو وہ ٹھیک تو ہو گئی۔ اب جلنے کی وجہ سے ایک لائن نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالا؟ جواب دیا کہ وہ تکلیف تو ختم ہو گئی، اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب میرا سر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت پا چکا ہے۔ کیا محبت! سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کر رک گئے، نیچے اترے، قریب ایک درخت تھا، اس کی طرف گئے اور وہاں جا کر وہ اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے آگے اور سفر شروع کر دیا۔ تو ساتھ والوں نے پوچھا، حضرت اگر آپ کو حاجت نہیں تھی تو آپ نے کیوں سفر روکا؟ خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکا۔ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ گو مجھے ضرورت نہ تھی، مگر ایک دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رکے اور آپ سواری سے اترے، فارغ ہوئے۔ جب میں گزر رہا تھا میرے دل میں خیال آیا میں بھی وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو میں گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گیا۔ میرا ٹائم تو لگ گیا مگر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یاد کو تازہ کرنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نبی علیہ السلام کی سنتوں کے شیدائی تھے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو کال کال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت کا حال دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا سے آئے تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی کچھ صفات گنوائی۔ حیرت کی بات ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک مرتبہ صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی السلام سے اجازت لی کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ صدیق رضی اللہ عنہ گئے، راستے میں تھے کہ ایک کافر نے دیکھا، اس نے کہا ابو بکر کیوں جا رہے ہو مکہ سے؟ فرمایا کہ مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے۔ اس نے کہا آپ جیسے اچھے آدمی کیوں مکہ چھوڑ کے جائیں؟ انک لتصل الرحم۔ جو صفات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کی گنوائی تھیں، وہی صفات ایک کافر نے صدیق اکبر عنہ کی گنوائی، انہی الفاظ میں اس قدر کامل مشابہت تھی۔ چنانچہ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے عاشق۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی طرف آتے ہیں، دسترخوان سے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا۔ اب سنت یہ ہے کہ دسترخوان سے لقمہ اگر گر بھی جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، پاک صاف ہوتا ہے۔ انہوں نے کھا لیا۔ قریب والے نے کہا کہ جناب یہاں کے عمراء موجود ہیں اور یہ اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، یہ معیوب سمجھتے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آسانہ جواب دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِہَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کی کیا قیمت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے تابعین کی زندگیوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ فیچر کامن نظر آئے گا، سارے کے سارے سنت کے شیدائی، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے۔
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کے جو 40 فقہا تھے جو مسائل کے استنباط میں ان کی معاون بنتے تھے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی اتنی سنت کے مطابق تھی کہ ان کے ایک ہم جماعت ہمدرس اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا۔ وہ کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا، یہ شرف عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ساتھ رہنے والا گواہی دے۔ سبحان اللہ، واقعی ہمارے اکابر اس قدر سنت کا اہتمام کرنے والے تھے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سالک آیا اور 9-10 سال رہا۔ ایک دن کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں۔ کیوں جاتے ہو بھائی؟ حضرت میں تو آیا تھا کہ میں کوئی کرامت دیکھتا، اور میں نے تو 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ ان 10 سالوں میں تو نے کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہنے لگا سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے کہ انسان بے اختیار سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، ہر عمل اس کا ایسا ہو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ شاہ ولی اللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مواجہ شریف پر حاضری نصیب ہوئی، تو فرماتے ہیں جو لوگ متبع سنت ہوتے ہیں اور جن کو حدیث کا شوق ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک قلب سے اس طرح نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جیسے سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، اور وہ اس آنے والے بندے کے دل کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو سنت کا اہتمام کرنے والا بارگاہ نبوی کے اندر مقبول انسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی زندگی کو دیکھیے، ایک ایک سنت کا شغائی نظر آئے گا۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرنگی نے ہاتھی کا حکم سنا دیا۔ جب اطلاع ملی تو حضرت میں خوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر پھر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ جناب پھانسی کا حکم جان کا بچانا فرض ہے، آپ باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا تو مجھے نبی علیہ السلام پوری زندگی میں 3 دن غار طور کے اندر روپوش حالت میں ملے، پھر آپ باہر تشریف لائے، میں بھی 3 دن روپوش رہا، اب باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی پکڑ کر پھانسی بھی چڑھائے گا تو میں پھانسی کا پھندا چوم کر جھول جایا گا۔ کیا محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موت یا بند آ جانے کی وجہ سے بے نائی نہیں رہی تھی، تو آپ پابندی کے ساتھ سرما لگاتے تھے۔ کسی نے کہا جناب سرما تو لگاتے ہیں بے نائی بڑھانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے، اور آپ کی تو بے نائی ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ بے نائی تیز کرنے کی نیت سے لگاتے ہوں گے، میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے سرما روز لگاتا۔ سنت کا اتنا اہتمام ان کی زندگیوں میں تھا۔ حضرت شیخ خلیل رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد وتر بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب عام مسئلہ تو یہی کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب دگنا، بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب آدھا۔ تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا حضرت آپ تو ثواب کے لیے بڑے حریص ہیں، ہر ایسا عمل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، مگر نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ آدھا ثواب مجھے زیادہ پسند ہے، مگر نبی علیہ السلام وتر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، میں عمل تو وہ کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے مدینہ طیبہ سے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک باغیچہ تھا دارالحدیث کے بالکل سامنے۔ تو باغیچہ پھولوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں کیکر کا درخت لگا دو۔ جتنے بھی دیکھا حیران، سمجھ نہیں آتی تھی
کہ پھولوں کا یہ باغ ہے اور اس میں کیکر کا درخت کانٹوں والا، کوئی فائدہ بھی عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ تو کسی طالب علم نے پوچھا حضرت آپ نے کیکر کا درخت لگوانا کا حکم دیا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے بیت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی، میں نے یہ درخت اس لیے لگوایا میں دارالحدیث میں آیا جایا کروں گا، کیکر کا درخت یاد آ کے مجھے اپنے آقا کی یاد آ جایا کرے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب یہاں باغ لگوایا تو اس میں اہتمام کے ساتھ گلاب کے پھول لگوائے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت موتیے کے پھولوں کی خوشبو بڑی اچھی، فلاں پھول کی خوشبو بڑی اچھی، آپ گلاب کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ نہیں گلاب لگاؤ۔ فرمانے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے جو خوشبو آتی تھی، گلاب کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے سب سے زیادہ قریب ملتی ہے، اس لیے میں گلاب کا خوشبو یہاں لگوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر کام میں نبی علیہ السلام ان کے سامنے رہتے تھے۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق پاخانہ کر لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ خلاف سنت نفلیں پڑھنے پر بھی اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے سنت کے اہتمام میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی اور بالکل یہی معاملہ تھا ہمارے اسلاف اکابر مشائخ نقشبند میں بھی، وہ بھی ایک ایک عمل میں سنت کی رعایت کرتے تھے۔ چنانچہ مشائخ نقشبند نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ لوگ تو مجاہدے کے ذریعے سلوک کو طے کرنا چاہتے ہیں، ہم سنت کے اہتمام کے ذریعے سلوک کو طے کرواتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سنت کے اہتمام کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ دانت میں درد تھی تو حضرت نے ایک سالک کو کہا کہ کچھ لونگ لے کے آؤ۔ اس زمانے میں لونگ ہی علاج ہوتا تھا، اس کا تیل ذرا درد کو کم کر دیتا تھا۔ جب وہ لے کے آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھا تو وہ لونگ 4 تھے یا 6 تھے، تاک عدد نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ تاک ہے اور تاک عدد کو پسند کرتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو ان لونگ کے لانے میں بھی تاک عدد کی رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنے چھوٹی سی کام میں بھی سنت کا اہتمام۔ چنانچہ ان کے مکتوبات کو پڑھیں تو سنت کی جو عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیان سے باہر ہے۔ ذرا سنیے اپنے مشائخ کی اتباع سنت کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں، علماء طلباء توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے مزے میں کہ سنت کی کیا وقت انہوں نے سمجھائی۔ فرماتے تھے ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، یعنی احکام شریعت کو نفیس موتیوں سے تشبیہ دی، سالک کے دل میں عظمت آئے شریعت۔ ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مبید کے بدلے نہیں دیتے۔ جود و مبید کہتے ہیں منقع اخروٹ، بچے ہوتے ہیں نا وہ ہیرا موتی دے دیں گے اور اس کے بدلے اخروٹ لے لیں گے۔ فرمایا یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے، تو یہ جو وجد و حال ہے یہ اخروٹ منقع ہے اور شرع شریف کے احکام وہ نفیس موتیوں کے مانند ہے۔ عبارت کا دور دیکھیے کہ کتنی قوت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی۔ فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مبید کے بدلے نہیں دیتے، نفس فقہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ نفس مراد قرآن و حدیث اور فقہ مراد تصوف کی کتاب فصوص الحکم۔ نفس فقہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ فتوحات مکیہ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کی کتاب ہے اور فتوحات مدنیہ سے حدیث پاک مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کے مانند وجد و حال کے جوز و مبید کے بدلے نہیں لیتے،
نفس فت کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنی آتے، فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا کارخانہ بلند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر سنت کا اہتمام انہوں نے سمجھایا کہ ہمیں ایک ایک کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے۔ چنانچہ مرزا بے دل نے ایک شعر لکھا، وہ شعر ایک ایرانی شاعر تھے، ان کو اچھے لگے، انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا اور مرزا بے دل سے ملوں گا۔ جب وہ آئے تو مرزا بے دل ایک حجام کے پاس بیٹھے تھے اور وہ اپنی ریش کٹوا رہے تھے۔ جب اس ایرانی شیخ نے دیکھا تو اس نے ایک چھٹی سانس لی، ایک آنکھ کھینچی۔ جب اس نے دیکھ کے آنکھیں کی تو مرزا بے دل نے کہا کہ آپ کیوں کھینچتے ہیں؟ ریش نے خراشم دلے کتنے خراشم، میں اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں نہ ایذا پہنچا رہا۔ انہوں نے جواب میں کہا بلا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراچم، تو عام بندے کا دل نہیں دکھا رہا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دکھا، تو سید القلوب کو دکھا رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی مرزا بے دل پہ چوٹ لگی، اس نے کہا جزاک اللہ کے چشمم باد کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی۔ اتنا اہتمام تھا ہمارے مشائخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کہ ایک ایک سنت کے اوپر وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا، لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا۔ ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا سینہ انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں، تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا، قریب ہوا۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں، وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائیں، میں سجدے میں گیا، اوجڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی میں سے چلتا تھا، لوگ میری طرف دیکھ کر بتا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ تو کفار تھے، گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے، ایروں سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے، اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے میری سنت کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے، جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں، پینے کی سنت کا اہتمام نہیں، گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی پلو ٹوٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ میری سنت کو توڑ دیتا ہے، ماں کے سر سے جوں نہیں رینگتی، وہ ٹستے مت نہیں ہوتا، باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت جو ہے وہ دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں، لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں،
और फिर और भी ज्यादा देखिए, कुछ तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी तालीम पाकर दुनियादारी का रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तकलीफ तो फिर उनसे पहुंचती है जो तालिब इल्म भी कहलाए, घरों को छोड़कर मदरसे में भी आ गए। ये लोग जो कल मेरे वारिस बनने के जो है वो उम्मीदवार हैं, ये भी मेरी सुन्नतों का उतना एहतमाम नहीं करते जितना करना चाहिए था। मुझे इनसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। ये तो कल मेरे वारिस बनने की तमन्ना रखने वाले, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। चुनांचे उलमा ने लिखा है, हम जितने भी आमाल करते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गवाह बनेंगे। कुरान की आयत से ये साबित है। वो कहते कि हफ्ता में जितने हम आमाल करते हैं ये आमाल जुमेरात के दिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। जरा गौर कीजिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मुसलमानों के आमाल को देखते होंगे, हमारे घरों की जिंदगी को देखते होंगे, आका को कितनी तकलीफ होती होगी। ये मेरे वो उम्मती हैं जिनकी खातिर मैं रात को सजदे में पढ़कर उम्मती उम्मती कह के अल्लाह से दुआएं मांगा करता था। मैं इतने लंबे सजदे करता था, मेरी आयशा उठकर मेरे पाँव को हिला के देखती थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाह नहीं कर गई। मैं अल्लाह पे एक ही दुआ मांगता था, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह उम्मत का जो है वो हिसाब आसान कर देना। मेरे अपनी बेटियों के लिए न रोया, कभी मैं अपनी ज़ैनब कह के न रोया, रुकैया कह के न रोया, उम्मे कलसूम कह के न रोया, मैं फातिमा कह के न रोया। अगर मैं कभी रोया अपनी उम्मत के लिए, या रब्बे उम्मती उम्मती, उम्मत के लिए रोया। लोगों, दुनिया में अगर कोई अपनी औलाद के लिए रोता है 1 साल या 2 साल, माँ भी अपने जवान बच्चे को भूल जाती है, मगर मैं तो अपनी उम्मत के लिए 23 साल रोता रहा। कोई माँ बाप 23 साल नहीं रोते। मैं तहज्जुद में इतना खड़ा होता था हत्ता यतवर्रमत कदमाहो, कदमैन मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे और अल्लाह से दामन फैला के एक ही दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर देना। मेरी उम्मत ने मेरे आंखों की कदर न की, वो तो खुद अपने हाथों से मेरी सुन्नतों को मिटाने वाले बन गए और मेरी सुन्नतों को तोड़ने वाले बन गए। जरा इनके घरों को देखो, आज मेरी सुन्नतों की मदबा गाहें बन चुकी हैं। जब शादी का मौका होता है हर एक को मना लेते हैं, रिश्तेदार हो जाकर मना लाते हैं, करीब भी जो है हमसाया हो उसको भी मना लिया जाता है, घर का ड्राइवर नाराज हो उसको भी मना लिया जाता है, घर में काम करने वाली खादमा नाराज हो उसको भी पैगाम भेज देते हैं। और जी शादी का मौका है, सबको बुला लेना चाहिए, कोई बात नहीं हम सॉरी कर देते हैं। सब नाराज लोगों को मना के घर बुला लिया जाता है। जब शादी का वक्त आता है मेरी सुन्नत को घर से निकाल दिया जाता है। क्या इनकी नजर में मेरी सुन्नत की कोई अहमियत नहीं? क्यों ये मुझे नहीं मनाना चाहते? क्यों ये मुझे खुश नहीं करना चाहते? तो वाकई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर क़यामत के दिन हमसे पूछ लिया, मेरे उम्मती तूने मेरी सुन्नत की क्या कदर की, हम क्या जवाब देंगे? अहादीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम हौज़ कौसर के हुम पर होंगे, उस वक्त कुछ उम्मती आएंगे लेकिन उनको इस तरह दूर भगा दिया जाएगा जैसे ऊंट को हंका दिया जाता है। कह दिया जाएगा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मती तो थे लेकिन सुन्नतों को तोड़ के खुश होते थे। गैरों के रस्मों रिवाज पे अमल करने वाले, गैरों के तरीकों को अपनाने वाले, सोहकन सोहकन चले जाओ यहाँ से, दफा दूर हो जाओ यहाँ से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक आंख उधर नहीं देखेंगे कि तुमने तो मेरी सुन्नत का एहतमाम न किया। अगर क़यामत के दिन हम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर दीजिए, और नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में इतना पूछ लिया कि बताओ तुमने जिंदगी में मेरी सुन्नतों को कितना अपनाया था, तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तुम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब लोग अपनी चीजों का तारुफ करवा रहे थे, जब एडवर्टाइजमेंट का जमाना था, हर बंदा अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर एडवर्टाइज करने के चक्कर में लगा हुआ था। लोग तो अपने पीतल और तांबे को भी सोना बना के पेश कर रहे थे। और मेरे उम्मती, तुम्हारे हाथ में तो मेरी सुन्नतें सोने की माने थी। बताओ तुमने मेरी सुन्नतों का कितना तारुफ करवाया। लोगों ने फोन जैसी चीज को
कच्चे और पक्के मकान में पहुंचा के दिखा दिया। तुमने मेरी सुन्नत के लिए क्या कुर्बानी दी, कितनी कोशिश की, तुमने कहाँ तक मेरी सुन्नत को उम्मत के सामने पेश किया। हम उस वक्त कोई जवाब न दे पाएंगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी सुन्नतों के लिए क्यों न कोशिश की। नबी अलैहिस्सलाम अराफात के मैदान में रोए उम्मत के लिए, मिना के अंदर रोए उम्मत के लिए, मुज़दलिफा के अंदर रोए उम्मत के लिए, गिलाफ़े काबा को पकड़ के रोए उम्मत के लिए। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे रोए उम्मत के लिए। ये तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए इतने आंसू बहाए। हम अपनी जिंदगियों को देखे कि हम आज उनकी सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते जैसे करना चाहिए था। किसी ने क्या अच्छी बात कही, किसी गम गुसार की मेहनतों का अजीब मैंने सिला दिया, जिसे मेरे गम ने भुला दिया उसे मैंने जी से भुला दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की ही मिज़हकों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में इज़ा का जाल बिछा दिया। तेरे रोज़े बद्र के बाब के मैं वरक पलट के गुजर गया। मुझे तेरे दावे इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। मेरे मेहरबा तेरा शुक्रिया, भला किस अदा से ज़बां से करूं अदा। मेरी जिंदगी की अंधेरी शब में चिराग फिक्र जला दिया। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका समझाया, अल्लाह से वासिल होने का तरीका समझाया, आज उस मुहसिन इंसानियत की सुन्नतों का हम एहतमाम नहीं करते। हम अपने घरों में देखें और तो बच्चों को आज अगर खाने का तरीका पसंद है तो गैरों का, लिबास पसंद है तो गैरों का, घर की सजावट देखें तो गैरों जैसी, हर चीज गैरों की अगर पसंद है तो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश होकर हम फिर क्या कह सकेंगे। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाइए। एक 8 साल का बच्चा, उसने जब ये ख्वाब सुना कि एक बुजुर्ग लाख मरतबा दुरूशी पढ़कर भेजा करते थे, उन्होंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम के सीने अनवर को छलनी देखा तो उस बच्चे के दिल में इतना दर्द हुआ, घर आके कहता है अम्मी आज के बाद मैं खाना खाऊंगा सुन्नत के मुताबिक, मैं कपड़े पहनूंगा सुन्नत के मुताबिक। अगर 7 साल का बच्चा सुन्नत का इतना एहतमाम करता है, क़यामत के दिन कहा जाएगा ओ उलमा के गिरोह, ओ हुफ़ाज़ और कुर्रा, जरा बताओ तो सही 7 साल के बच्चे जैसी गैरत भी तुम्हारे दिल में बेदार न हुई और तुमने दिल में नियत न की कि हम नबी अलैहिस्सलाम के सीने को राहत पहुंचाएंगे, हम जख्म पे जख्म नहीं लगाएंगे। सोचिए तो सही, फिर क़यामत के दिन हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। अफसोस की बात है, जिनसे वफा करनी थी आज हम उनसे जफा कर रहे हैं, जिनसे जफा करनी थी आज उनके तरीकों को अपनाते फिर रहे हैं। फिर क़यामत के दिन हमारा क्या मामला होगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने माँ बाप का दिल दुखाते हुए झिझकते हैं, अम्मी रूठ जाएगी, अबू रूठ जाएंगे, मैं ये काम करना पसंद नहीं करता। वही बंदा जो माँ और बाप के दिल दुखने का इतना ख्याल करता है, जब सुन्नत का वक्त आता है दे दरे सुन्नत को तोड़ देता है, एहसास तक नहीं होता। इससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा। मैं नबी अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी पहुंचाने की बजाय उनको तकलीफ पहुंचाने का बायस बन जाऊंगा। चुनाचे आज वक्त ऐसा आ गया कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का एहतमाम करने का अहद करें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से अपने आप को मुज़य्यन करेंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, अपनी बात को समेटते हुए ये आयत एक बात मिसाल दे के समझाता है। किसी माँ को बेटे से इतनी मोहब्बत होती है, अगर हाथ में उसके तस्वीर हो और कह दिया जाए जरा बच्चे की तस्वीर आग में डाल दो, माँ कहेगी ये कैसे हो सकता है, मैं अपने बच्चे की तस्वीर आग के अंदर डाल दूं, उसे कहो इसे फाड़ दो, वो कहेगी मैं फाड़ती भी नहीं। उस मोहब्बत की वजह से जो माँ को अपने बेटे से है, माँ अपने बेटे की तस्वीर कभी आग में नहीं डालती। सोचिए अगर क़यामत के दिन कोई बंदा अपने जाहिर को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से सजाकर अल्लाह के ऊपर खड़ा होगा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की छवि को जहन्नम की आग में डालना पसंद करेंगे?
कभी नहीं करेंगे। फरमाएंगे मेरे बंदे तू तो लगता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बना हुआ है। मैं तेरे बातिन को एक तरफ करके तेरे जाहिर की वजह से तुझे जन्नत अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। हमने दुनिया में देखा जाहिर की वजह से मोहब्बत की जाती है। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं लड़कपन में मदरसे जाया करता था। एक गली में एक औरत रहती थी। वो जब भी मुझे देखती अपने घर बुला लेती, बिठा लेती, खाना खिलाती, चीजें देती, पैसे देती, पोते लेती और आप जो है सीने से लगाती और कहती बच्चे फिर कभी आ जाना। मैं कभी कभी चला जाता था। हर मर्तबा वो मेरे साथ मोहब्बत का ऐसा इजहार करती थी। एक दफा मैंने पूछ लिया अम्मा आप मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करती हैं? तो उसने जवाब ये दिया कि मेरे बेटे असल बात ये है मेरा एक बेटा तेरा बिल्कुल हम उम्र था और उसकी शक्ल तेरी शक्ल बिल्कुल आपस में मिलती है। बच्चे तुम जब मेरे सामने आते हो मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। अगर माँ अपने बेटे की मुशाबहत देखकर अपने बेटे को याद करती है तो अगर कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तदा करने वाला होगा अल्लाह ताला को देख के अपने महबूब याद आते होंगे। हमारे अकाबिर की तो कैफियत यही थी यहाँ तक जज्ब कर लूं काश तेरे उसने कामिल को तुझी को सब पुकार उठे गुजर जाऊं जिधर से मैं ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुन्नत का ऐसा नमूना बन जाऊं मैं जिधर से गुजर जाऊं लोगों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाए। काश हमारे दिलों में वो मोहब्बत आ जाए सुन्नत की, वो अजमत आ जाए सुन्नत की। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन हमें देखकर कितनी राहत होगी। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत का ये आलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत आए है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको याद फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलकुल मौत पहले मुझे अल्लाह ताला से ये पूछ के बताओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। मलकुल मौत ने पूछा, सबसे करीब ने जवाब दिया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके बाद आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत की कि आखिरी लम्हे में भी उम्मत की फिक्र लगी हुई है। आज वही उम्मत अगर सुन्नत को तोड़ने वाली बन जाए तो सोचिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस कदर ये गम की बात है। हमें चाहिए आज हम दिल में ये ऐद कर लें, हम बैठकर अपने जिंदगी का जायजा लेंगे, एक एक अमल को सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे, हत्ता के गोद से लेके गोर में जाने तक की जितनी सुन्नतें हैं हम सबको अपनाएंगे ताकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का नमूना बन जाएं, ताकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का ऐसा नमूना बन जाए कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस जाहिर को ही कबूल फरमा ले। हमने दुनिया में देखा है बाज़ तलबा एक नंबर से मुमताज आ जाते हैं, बाज़ तलबा एक नंबर से फेल हो जाते हैं, रासिब बन जाते हैं। जरा सोचिए तो सही अगर एक नंबर इतनी अहमियत रखता है तो हम अगर एक सुन्नत को अपनाएंगे हो सकता है यही सुन्नत हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों में मुमताज होने का जरिया बन जाए। अल्लाह को ये बात प्यारी लगे और अल्लाह हमारे लिए सुन्नत भरी जिंदगी गुजारनी आसान फरमा दे। अल्लाह ताला के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं। हाँ हम तो जाहिर को सजा सकते हैं, बातिन का मामला तो अल्लाह के जिम्मे है। मगर इतनी बात जरूर है क़यामत का दिन होगा अगर हम अपनी सुन्नत शबाहत को लेके अल्लाह के हुजूर पहुँच गए और रब्बे करीम ने पूछा उलमा कुलबा तुम दुनिया से क्या लेकर आए तो इतना तो कह सकेंगे तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। ए मेरे मौला सूरत को बनाए देते हैं, इतनी हकीकत को भर देना ये तो आपका काम है। आप रहमत की एक नजर डाल दीजिए, हमारे मन की कैफियतों को भी सुन्नत के मुताबिक बना दीजिए ताकि जाहिर और बातिन सुन्नत के नूर से मुनव्वर हो जाएं। अल्लाह ताला आज की महफिल में हमें सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हत्ता के जब मौत का वक्त आए, मलकुल मौत आए, दिलों को टटोले इश्क नबी से भरा हुआ पाए, दिमागों को टटोले इल्म नबी से भरा हुआ पाए, हमारे आज़ा को टटोले सुन्नत नबवी से मुज़य्यन नजर आए।
اور وہ بھی اس کی گواہی دے دے کہ یہ بندہ مجھے اپنے آقا کا غلام نظر آتا ہے۔ سوچئے کتنی کامیاب زندگی ہوگی۔ رب کریم ہمیں ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سنت کے نور کو پوری دنیا کے اندر اللہ پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب